أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جس پر ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے. روزمرہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں. اگرچہ یہ صورت اترنے کے اعتبار سے آخری نہیں ہے، لیکن لکھنے کے اعتبار سے آخری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب قرآن کریم کی ترتیب دی تو اس صورت کو آخر میں رکھا. آیات کی ترتیب تو توفیقی ہے، یعنی یہ جو قرآن میں آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آیت اترتی تھی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو کاتبین وحی تھے، وحی کے لکھنے والے تھے، ان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے اس سورت کو فلاں، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو. سورتوں کی ترتیب توفیقی ہے یا اتحادی ہے، یعنی یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک اجتہاد فرما کر اس ترتیب کو رکھا کہ جس صورت کا مضمون جس سے مناسبت رکھتا تھا اس کو اس طرح رکھا. علماء کی دونوں رائے ہے، لیکن حضور کے زمانے میں اور اس کے بعد دور صحابہ تک پارے نہیں تھے. ایک قرآن تھا، پارے نہیں تھے. یہ جو 30 پاروں کو مقرر کیا گیا یہ تابعین کے دور سے ہوا، اور یہ پاروں پر تقسیم اس لیے کیا گیا کہ یاد کرنے میں سہولت رہے، پڑھنے میں سہولت رہے. اگر پاروں پر تقسیم نہ کیا جاتا تو جیسے آج ہم کو سہولت ہے، میں نے 1 پارہ پڑھ لیا، میں نے 2 پارہ پڑھ لیا، میں نے 3 پارے پڑھ لیے، وہ نہ ہوتا. تو سہولت کے لیے پاروں کو بنایا گیا اور اس طرح پر کہ ایک ذہنی اعتبار سے کچھ آیات کو طے کیا گیا کہ اتنی آیات کا 1 پارہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی پارہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اخیر میں 1 آیت اور 1 سورت شروع ہوتی ہے. اب وہاں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سورت جو شروع ہو رہی ہے یہ اگلے پارے کے اخیر میں لائے، اس کے بجائے اوپر لے آتے نئے پارے پر. لیکن چونکہ گزشتہ پارے میں 1 آیت کم پڑ رہی تھی تو اس حساب کو پورا کرنے کے لیے وہیں سے سورت کو شروع کیا گیا. اسی طرح رکوع کی ترتیب جو ہے وہ بھی حجاج ابن یوسف جو اس امت کا بڑا ظالم گزرا ہے، ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک پلڑے میں امت کا ظلم رکھا جائے اور ایک طرف حجاج کا ظلم رکھا جائے تو حجاج کا ظلم جھک جائے گا، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا اس دور میں صحابہ پر، تابعی پر. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف امارت کا اختلاف تھا. حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کا یہ گورنر تھا مکہ اور مدینہ کا، اور اس وقت بادشاہت عبد الملک ابن مروان کی تھی. عبد الملک نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ کے پھانسی دے دو. عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں. مدینے آنے کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے. حضرت نے سب سے پہلے ان کی تحنیک فرمائی تھی. بچوں میں مہاجرین میں ان کی تحنیک سب سے پہلے فرمائی تھی. تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو
تو کسی بزرگ سے کوئی کھجور وغیرہ چبا کر اس کا ذرا سا حصہ بچے کے تالو میں لگا دیا جائے، اس نیک فالی کی بنیاد پر کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسا ہی بنائے، اس کو کہا جاتا ہے تحنیک۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک ثابت ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، تحنیک بعد الولادت ثابت ہے، قبل الولادت کہیں ثابت نہیں۔ بچہ آیا نہیں اور کہتے ہیں مل تحنیک کر دیجئے، یہ حدیث میں کہیں ثابت نہیں۔ ہاں بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد تحنیک۔ پھر یاد رکھو تحنیک کے لیے جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بس کوئی بزرگ ہو، کوئی جو ہے بڑے شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی صاحب ہو بڑے، وہی تحنیک کرے، نہ۔ اگر ہماری فیملی میں کوئی نیک خاتون ہے، اللہ والی ہے، دیندار ہے، شرافت اس میں ہے، اللہ سے کنیکشن ہے، تو ایسی عورت سے بھی تحنیک کرا سکتے ہیں۔ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نبوت تو خاص ہے۔ نبوت کا مسئلہ الیکشن کا نہیں، سلیکشن کا ہے۔ نبی جس کو کوئی چاہے ووٹنگ کے ذریعے سے نہیں بنا سکتا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا نبی بناتا ہے، اور سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک کے لیے۔ آپ آخری نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کا دین آخری دین، آپ کی شریعت آخری شریعت، اور جس نے اس ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا وہ نہ نبی کی نگاہ میں مقبول، نہ اللہ کی نگاہ میں مقبول۔ ایک بات یاد آ گئی، غالباً حضرت بہتے ہیں یا آپ میں سے کسی کی توجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو علم وافر عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلے انبیاء کو جتنے علوم دیے گئے تھے وہ بھی مجھے دیے گئے، اور آئندہ امت کو جو علم دیا جائے گا وہ بھی مجھے دیا گیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ آپ جو معراج میں تشریف لے گئے تو کیا نماز کے لیے اسپیشل بلائے تھے؟ عموماً سب کے ذہن یہ ہے کہ نماز کے لیے۔ بھائی بڑی بڑی عبادتیں اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی، روزہ دنیا میں دیا، زکوٰۃ دنیا میں دی، حج دنیا میں دیا، جو عشق سے بھرا ہوا مسئلہ ہے، یہ ساری عبادتیں دنیا میں دی، تو کیا خصوصیت تھی نماز کی کہ وہیں بلا کر دیتے؟ نماز کا حکم بھی یہیں دنیا میں دے دیتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ہمارے اکابر میں بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نماز اور معراج کے مسئلے پر، فرمایا معراج کی اصل بنیاد عطائے صلاۃ نہیں ہے، اسپیشل نماز کے لیے نہیں بلایا گیا۔ حضرت کو بلانے کی وجہ اصل یہ تھی کہ میرے پیغمبر، میں تجھے علم کا وصف دے کر بھیج رہا ہوں، اور تیری امت آخری امت ہے، تو میں تیری صفت کو تیری امت پر بھی کھولوں گا، تیری امت کو بھی علم سے نوازوں گا۔ تو اب تیری امت جب علم کے اندر گرے گی تو وہ بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کرے گی، چاند پہ جانے کے دعوے، اور فلائٹ کو اڑانا، اور سب مرین کو چلانا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور نہ معلوم کتنے علوم۔ فرمایا میرے پیغمبر، کہیں تجھے تیری امت کے کچھ سر پھرے لوگ اپنے ان علوم کے ذریعے سے
اوپر کے معاملوں میں چکر نہ دے دے اور تو پہلے سے ان کا جواب دے کر چلا جائے، اس کے لیے میں تجھے معراج کا سفر کرا رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھ میں آ جائے تو۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب معراج میں چلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمائے اول پر پہنچے، پہلے آسمان پر۔ تو بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، دروازے ہیں آسمانوں میں۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا من، کون ہو؟ فرمایا جبریل۔ مما کا، ساتھ میں کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ کو معلوم تھا، تبھی تو پوچھ رہا ہے ساتھ میں کون ہے، ورنہ جبریل تو روزانہ آتے جاتے تھے۔ فرمایا بلائے گئے ہیں یا خود سے آئے ہیں؟ یہ سب پتا ہے ان کو۔ فرمایا بلائے گئے ہیں۔ یہ میں بخاری کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دروازہ کھولا، آدم علیہ السلام سے ملاقات، جو لمبی روایت تو اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی یہی ساری گفتگو کہ فرشتہ پوچھ رہا ہے کون ہے؟ جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آئے یا بلائے گئے؟ فرمایا بلائے گئے۔ ہر آسمان پر۔ آخر ایسا کیوں؟ ایک طرف اللہ بلا رہا ہے، جبریل امین آسمانوں میں سفر ایسے ہی ہو جائے گا؟ اتنا بڑا سفر جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوا، اس کے بعد کسی کو نہیں ہوگا، اتنا اونچا سفر، اور اللہ خود بلا رہا ہے، اور پھر دروازے بھی بند ہیں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، قرآن کریم میں ایک رکوع ہے 24ویں پارے میں، وہاں اللہ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب ابھی پڑھ رہے تھے نا، دل کو ہلا دیا، لیکن افسوس ہم اجمی ہیں نا، اگر اس کا معنی سمجھتے تو خدا کی قسم ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ جو جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، اور اخیر میں فرمایا میں ان کو جہنم میں دھکیلوں گا، میرے پیغمبر لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے پیغمبر تو میری وجہ سے ان سے جھگڑا نہ کر، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اور پھر جو جنت کا نقشہ کھینچا، میں نے بھی ایک جگہ کہیں بات میں کہا تھا جنت تو جنت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یشربون من کاس کان مزاجها زنجبیلا، یشربون کا معنی حضرات علماء سے آپ پوچھئے، پیئیں گے۔ کچھ مومنین جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو خود ہی گلاسوں سے پیئیں گے، شراب کو پیئیں گے، جنت کی شراب، شہد کو پیئیں گے، جنت کا پانی مائے کوثر کو پیئیں گے، دودھ کو پیئیں گے، یشربون۔ اور کچھ جنتی اس سے بھی اونچے ہیں، ارے کیا دنیا میں ہم دوسروں کے مقابلے پر اترے ہوئے ہیں، اس کا مقابلہ، پیسوں میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، عزت میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے، سارے جھگڑے کرسیوں کے ہیں۔ میرے بھائیو جب جنازے میں پڑے ہوں گے ساری کرسیوں کے مسئلے چوپٹ ہو جائیں گے۔ چھوڑو ان مقابلوں کو، چھوڑو ان کمپٹیشنوں کو کہ میں اس سے دولت میں آگے بڑھوں اور اس سے آگے بڑھوں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ امام نووی فرماتے ہیں ہم نے خلوتوں سے زیادہ اور ہم نے راتوں کی چند سجدوں سے زیادہ محبت کسی چیز میں نہیں پائی۔ تو کچھ جنتی وہ ہوں گے جو خود ہی پیئیں گے۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں یسقون من کاس، یسقون پلایا جائے گا، پلایا، معلوم ہوتا ہے ان کو پلانے والا کوئی ہوگا۔ یا ذرا ہلٹن ہوٹل میں چلے گئے، اونچی ٹوپی پہن کر کیا آ رہا ہے، لیجیے شراب، شربت، کہتے ہیں ہاں دیکھیے ہماری کیسی خدمت ہو رہی ہے۔ وہاں تمہیں فرشتے پلائیں گے، فرشتے۔ تھوڑی سی حلال کی روزی کھا لو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، اور اللہ کے اس دین کو جو ہمیں دیا گیا ہے اس امانت کو دوسروں تک پہنچاؤ، رب راضی ہو جائے گا۔ یسقون،
اور ایک تیسری جگہ قرآن یوں کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب خود ہی گلاس لے کر تجھے پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ کوئی تعویل نہیں، سقاہم کی نسبت ربہم کی طرف ہے، تیرا رب خود ہی پلائے گا۔ یہ بہت اعلیٰ لوگ ہوں گے، بہت اعلیٰ، اللہ اپنے برکتوں سے ان میں شریک فرما دے۔ اللہ خود پلائے گا۔ دنیا میں کوئی تو ایم پی تم سے ملاقات کرتا ہے تو فوٹو کھینچواتے ہیں، ٹھہرو اور فوٹو کھینچنے والے کی طرف دیکھتے بھی ہیں، ملاقات لے کر دونوں دیکھتے رہتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھینچوا رہا ہے، اور پھر اس کو البم میں لٹکاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے گھر میں حفاظت کرنا اس کی برائے وود ہے، ہماری طرح پیشاب اور پخانہ کا محتاج ایک ملاقات لیتا ہے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے تم میرے بن کر آؤ گے، ساری کائنات کا مالک کہتا ہے میں تمہیں میرے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت ہے جنت، اللہ کی نعمت۔ دنیا کے درختوں کو اور دنیا کی ان شرابوں کو چھوڑو، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اللہ کہتا ہے دنیا کی شرابوں کو چھوڑو گے، میں جنت میں تمہیں وہ شراب پلاؤں گا جس سے درد سر نہیں ہوگا، جس سے پیٹ کا درد نہیں ہوگا، تمہاری عقلیں نہیں جائے گی، تم بکواس نہیں کرو گے۔ اور مزید ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شرابوں کو چھوڑو گے تو جنت کی شراب تو ظاہری چیز ہے، وہ تو اللہ پلائے گا ہی۔ فرمایا اس بڑے گناہ کے چھوڑنے پر اللہ تمہیں اپنی معرفت کی شراب بھی پلائے گا۔ معرفت کی شراب، معرفت ایسے ہی نہیں آتی، معرفت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ معرفت کی شراب، اور جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگاہ اجنبیوں پر نہیں اٹھنے پاتی، وہ کسی اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب، تو یہ قرصب نبی جو آیات پڑھی نا، ہم اجمی ہیں نا، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا، ہاں رونے کا اثر ضرور ہوا، لیکن قرآن کو اگر سمجھ لیتے، اللہ اکبر، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اللہ بلا رہا ہے معراج میں، اور دوسری طرف دروازوں کے نظام بند۔ حالانکہ قرآن میں دیکھیں 24ویں پارے میں اللہ جب جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچتا ہے تو پہلے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ، واو لائے اللہ، وَفُتِحَتْ، جب جہنمی کو لایا جائے گا جہنم کے قریب تو دروازہ کھولا جائے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کا نقشہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کی جماعت بنا بنا کر کے لائی جائے گی، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، واو نہیں لایا اللہ۔ کافروں کے بیان مضمون ایک ہی ہے، ایک جماعت کو جہنم کے قریب اور ایک جماعت کو جنت کے قریب، لیکن جہنمیوں کے بیان پر واو لایا اور جنتیوں کے بیان پر واو نہیں لایا۔ قرآن ہے، قرآن ہمارا نیند والا کلام نہیں ہے یہ چاہے پیتے پیتے لکھتے ہو اور غلطی ہو جائے کہ ایک جگہ واو زیادہ ہو گیا ایک جگہ کم ہو گیا۔ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ جہنمیوں کے بیان میں واو لایا اور جنتیوں کے بیان میں نہیں لایا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عجیب نکتہ لکھتے ہیں، فرمایا واو حالیہ ہے، اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اس بات کی طرف کہ مجرم کو جب جیل خانے کے قریب لایا جاتا ہے تو جیل خانے کے قریب لا کر تب دروازہ کھول کر اندر دھکا دے دیتے ہیں، بخلاف مہمان جب آتا ہے تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ کافروں کے بیان میں واو لا کر اللہ نے بتایا کہ اعجاز میں پہلے سے دروازہ نہیں کھلا ہوگا بلکہ جہنم کے قریب لے جا کر ہم دروازہ کھول کر دھکیل کر اوپر سے بند کر دیں گے، اور میرا مومن بندہ جب میرے پاس آئے گا تو حال یہ ہے ہاں جنت کے بیان میں واو لایا اور جہنم کے بیان میں واو نہیں لایا، اور جنت کے بیان میں واو لا کر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، واو لایا اور اللہ کہہ رہا ہے حال یہ ہے کہ پہلے سے میرا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔
اکرام میں ہاں اللہ اکرام کرے گا جنتیوں کا، اور وہاں دروازہ بند ہوگا، قریب لا کر کے دھکا دے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ بلا بھی رہا ہے اور پھر دروازہ بھی بند، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ جب بلایا گیا ہے تو پہلے سے دروازہ استقبال میں کھلا ہونا چاہیے، ہر آسمان پہ دروازہ بند۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں اللہ نے اپنے نبی کو جو بلایا ہے وہ اس لیے بلایا کہ آسمان کا نظام میرے پیغمبر دیکھ لو بڑا مستحکم نظام ہے، کوئی جیسے چاہے اوپر نہیں آ سکتا ہے، تم اپنے اوپر اترنے والی وحی کے باب میں شک نہ کرنا۔ نظام بتایا آسمان کا نظام، اور نظام بتانے کے بعد فرمایا میرے پیغمبر آنے والی قوم تجھے اگر چکما دے دے اپنے علم کی بنیاد پر کہ ہم چاند پر جا کر آئے اور ہم فلاں پر جا کر آئے اور فلاں فلاں دعوے، تو کہہ دینا میرا سفر تو وہاں ہوا ہے جہاں جبریل کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یکسرے بوئے برتر پرم فروغے تجلی بسوجت پرم، میں تو وہاں جا کر آیا ہوں، تمہارا کیا سفر؟ ارے اس میں بھی جھوٹ کے چاند پر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ وہ تو اپنے حجرے میں ایک بہترین قسم کا سب کچھ بنایا ہے، اس میں بیٹھے بیٹھے سب بول رہے ہیں اور سب راز ان کا فاش ہو گیا، سب جھوٹ، سب مکاری۔ پلاٹ بنانے کی بات تو درکنار، یہیں بناؤ، وہاں کیا پلاٹ بناؤ گے؟ اب اللہ کے دربار میں جب میرا نبی پہنچا اور بالکل قریب ہوا، مقام قاب قوسین نصیب ہوا، 2 کمانوں کا فاصلہ ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، اور محو گفتگو ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، واللہ عالم کیا باتیں ہوئی۔ کچھ روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ دربار رب میں حاضر ہو کر نبی نے ایک ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی عبادت، میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت اللہ تیرے لیے، میں اور کسی کو شریک نہیں کروں گا میری عبادت میں۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی تجھ پر درود و سلام میری طرف سے۔ دیکھا کہ دینے ہی پر آیا ہے تو اکیلا کیوں لو؟ یہ اکیلا تو ہم لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مال میں بھی کوئی پارٹنر نہ بنے اور ثواب میں بھی کوئی پارٹنر نہ بنے، تو بعض عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ ارے تبلیغ کرو، دعوت دو، اللہ کے دین کی اشاعت کرو، اللہ کے دین کی اشاعت، یہ ہماری دعوت و تبلیغ اس امت کا بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا میں اکیلا کیوں لے لوں؟ اے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم تمام نبیوں پر ہو اور قیامت تک میری امت میں آنے والے تمام تیرے صالح بندوں پر بھی ہو۔ اسی لیے بخاری شریف میں عجیب روایت، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، اے لوگو نیک بندے بن جاؤ، عبد صالح بن جاؤ، دنیا میں اربوں خربوں لوگ التحیات پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی کی دعا تو ضرور لگ جائے گی، السلام علینا کی دعا لگ جائے گی تمہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان۔ تو یہ جب گفتگو ہو رہی تھی نا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس موقع پر اللہ کے حبیب کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ تو نے اتنا اونچا مقام مجھے تو دے دیا، میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ ہے نا، ہر باپ کو یہ تمنا ہوتی ہے مجھے یہ ملا ہے، میرے بیٹے کو کب ملے گا؟ ارے اگر آپ کے ایم پی یا منسٹر سے دوستی ہو تو آپ سوچتے ہیں میرے بیٹے کا بھی تعلق کرا دوں، اس کو بھی یہ مقام مل جائے، یہ تحفہ اور تمغہ مل جائے۔ میرے نبی اپنی اولاد پر جتنے شفیق اور محبت نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے پیار تھا، اپنی امت سے پیار تھا۔ علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰن نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا، وقت ہو رہا ہے ورنہ میری صورت، مجھے تو کچھ صورت پہ کہنا تھا، بات کچھ اور ہی چل پڑی۔ علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰ شارح بخاری ہے، حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کے علوم کے حامل ہیں۔ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ سمرقند میں ایک عورت بیوہ ہو گئی اور وہ ایک مالدار کے پاس گئی، مالدار کے پاس یوں کہا میری مدد کر،
میں بیوہ ہوں، میرے دیور اور جیٹ نے سب کچھ لوٹ لیا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، تو میری مدد کر دے۔ دیکھو کوئی ناول کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک بہت بڑے محدث نے لکھا ہے، تو میری مدد کر، اور میں سید ہوں، نبی کی آل سے ہوں میں۔ تو وہ مالدار کہنے لگا تو سید ہے، اس کی دلیل لا۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کیا دلیل؟ بہرحال میں سید ہوں۔ اس نے دھٹکار کر نکال دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، نہ دینا ہو نہ دو، دھٹکارو مت۔ اب وہ کہیں گئی ہوگی بیچاری۔ رات میں وہ مالدار خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ رات میں خواب دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک مکان ہے، اور حضرت یوں فرما رہے کہ میں یہ مکان میری امت کے ایک مومن کو دلاؤں گا، میری امت کے ایک مومن کو دلاؤں گا۔ تو وہ مالدار خواب دیکھتے دیکھتے یوں کہہ رہا ہے اے اللہ، میں بھی تو آپ کی، اللہ کے نبی میں بھی تو آپ کی امت کا مومن ہوں، اب مجھے دلا دیجئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ۔ تم نے صبح میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی کہ تو سید ہے، اس کی دلیل لا، تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ۔ وہ گھبرایا، اٹھا، صبح ہوئی، تلاش کرنے لگا کہ وہ فیملی ہے کہاں۔ پتہ چلا کسی پارسی نے، مجوسی نے پناہ دے رکھی۔ وہاں گیا، منت سماجت کی کہ یہ فیملی میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں کفالت کر لوں گا۔ کہنے لگا تو غیر مسلم، یہ مسلم کیسے نباہ ہوگا؟ کہا مجھے غیر مسلم مت کہ، اس فیملی کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے۔ اتنے پر بس نہیں، اگلی سنو، قسطلانی نے لکھا ہے، فرمایا اس پارسی نے، اس نو مسلم نے یوں کہا جب تجھے نبی اس مکان سے نکال رہے تھے، مجھے اس مکان میں داخل کر رہے تھے۔ یہ محبت اپنی اولاد سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو اپنی امت سے ہے۔ مرض الوفات ہے، آخری بیماری ہے، سکرات، انتقال سے پہلے کا وقت، اور جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب اسرائیل بھی ہے، ملک الموت بھی ہے باہر، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا بلا لو۔ آئے، سلام کیا، فرمایا حضرت ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ اگر میرا نبی آنا چاہے تو لے آؤ، اور اگر رہنا چاہے تو عیش معیشت، اجازت ہے۔ ہر نبی کے لیے یہ ہوتا ہے، اجازت لے کر ہی کام ہوتا ہے۔ فرمایا اگر آپ چلنا چاہیں تو چلے، ورنہ دنیا میں آپ رہنا چاہیں تو جتنا آپ رہنا چاہیں۔ تو حضرت جبریل سے سوال فرمایا مشورے کے لیے کہ کیا کروں، میں چلوں یا رہوں؟ فرمایا حضرت میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، فرمایا مشورہ چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر چلے تو اچھا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی لقائک، اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے، اگر آپ چلے تو جنت سوار دی گئی ہے آپ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جاؤ میرے نبی کو، میرے اللہ کو یہ پوچھ کر آؤ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے اولادوں کے غم میں مرتے ہیں، میرا نبی اپنی امت کے غم میں جا رہا ہے۔ جو نبی اس امت کے غم میں جا رہا ہے، اس امت کے پاس درود شریف کا وقت نہیں ہے۔ یہ سنتوں کی مذاق قرآن پر اتر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو سکرات ہوئی، بخاری شریف میں ہے، کتاب المغازی میں جلد ثانی میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں ہے، بین سحری و نحری، میرے گود میں تھے، اور ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالا اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی سختی ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا میں سمجھتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن میں نے میرے نبی کو جب دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نیکوں کو بھی ہوتی ہے۔ اب نیکوں کو کیوں ہوتی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کافر کی سکرات عذاب کے لیے، یہیں سے شروع۔ مومن جو گنہگار ہے اس کو جو سکرات ہوتی ہے وہ اس لیے کہ تھوڑی بہت تکلیف یہاں برداشت کر لیں، مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھل جائیں،
اور اللہ والوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ اس مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا جہاں ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے تو تھوڑے سے حالات ڈال کر اللہ وہاں پہنچا دے۔ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب محدثین کا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا اور لوگوں کے اور اہل اللہ کے باب میں یہ ہوگا کہ ابھی مقام میں کمی رہ گئی تو تھوڑی سی مصیبت ڈال دیں تاکہ یہ برداشت کر لیں اور اللہ اگلا مقام عطا کر دیں، لیکن میرے نبی کو تو سارے ہی مقام دے دیے گئے تھے۔ ہمارے اکابر کیسے تھے، کیسے ان پر حدیثیں کھولی گئی تھی، سارے ہی مقام ان کو تو مل چکے تھے۔ کتنے مقام ملے؟ مقام قاب قوسین ملا، وہ سفر ملا جو کسی کو نہیں ہوا۔ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، بخاری شریف میں ہے میرے نبی پہلے جائیں گے جنت میں، اس کے آپ کے بعد آپ کی امت، اور آپ کی امت کے بعد تمام انبیاء ہوں گے۔ اس سے اس امت کا مقام بھی معلوم ہو رہا ہے۔ فرمایا قیامت میں کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، میں کروں گا۔ لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، میں آگے بڑھ کر سفارش کروں گا، اور میری سفارش پر صرف میری امت نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ سارے مقامات تو مل چکے، ابھی کون سا مقام دینا تھا کہ سکرات آئی؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے، دلوں پر لکھ لو اس جواب کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی نے سکرات کی سختی اس لیے برداشت کی کہ اگر میری امت میں کسی کے ابا کو، کسی کی امی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے شوہر کو اگر سکرات ہو تو وہ بے چین نہ ہو جائیں، شکایت نہ کریں، بلکہ یاد کر لیں اپنے نبی کو کہ میرے نبی کو ہوئی تھی تو اگر میرے باپ کو ہوئی تو اس میں کیا سوال ہے۔ میرے نبی نے امت کی تسلی کے لیے سکرات بھی برداشت فرمائی۔ کیسا نبی، کیسا نبی! لیکن آج اس نبی کے طریقے اس امت نے چھوڑ دیے۔ میرا جوان کہتا ہے پینٹ پہنی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کربلا کا میدان کوئی لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے حضرت حسین، وہ تو کوفہ والوں کی دعوت پہ جا رہے تھے۔ اتفاق مسئلہ ہو گیا، اتفاقی مسئلہ ہوا کہ یزید کا لشکر آ گیا، 20 آدمی شہید ہو گئے، 52 رہ گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، ابن ہشام نے یہ واقعہ لکھا ہے مفصل۔ ظہر کا وقت ہوا، فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو یزید کے لشکر نے کہا کہ تم لوگ باغی ہو، باغی کو وقت نہیں ملے گا۔ حسین نے کہا باغی تو تم ہو، میں تو میرے نانا کے دین کو آباد کرنے آیا ہوں۔ موقع نہیں دیا تو صلاۃ الخوف پڑھی۔ حضرات علماء سے پوچھ لیں، وہ طریقہ ہے صلاۃ الخوف پڑھنے کا۔ 26 آدمی ادھر کھڑے رہے دشمن کے مقابلے میں، 26 نماز میں رہے۔ کس عالم میں نماز پڑھی؟ کسی کا سر پھوٹا ہوا، کسی کا جبرا ٹوٹا ہوا، کسی کو یہاں نیزہ، کسی کو یہاں تیر، خون بہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو شاملی کے اجتماع میں، یو پی کے اجتماع میں حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا، اے لوگو اگر تم میری بات کو غلطی پر محمول نہ کرو، جذبات پہ محمول نہ کرو، تو میں یوں کہوں گا تم پانی میں غسل کرتے ہو، میرے نبی کے نواسوں نے خون میں غسل کیا تھا، خون میں وضو کیا تھا۔ تم پانی میں وضو کرتے ہو، انہوں نے خون میں وضو کیا تھا۔ نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے میدان صاف ہو گیا، عورتوں کو قید کیا گیا، بیریاں پہنائی گئی۔ اس ظالم امت نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ کیا وقت ہوگا جب نبی کی نواسیوں کو بیریاں پہنائی جاتی ہوگی؟ اس ظالم امت نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ یہ وقت آنے پر نبی کو بھی گالی دے دیتا ہے، اپنے محسن کو بھی گالی دے دیتا ہے، اور صرف ایک بیٹا بچ گیا زین العابدین، زندگی بھر روتے رہے۔ غلام نے پوچھا حضرت اتنا روتے ہیں آپ؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا یوسف، تو یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے، میری تو پوری فیملی میری آنکھوں کے سامنے اجاڑ دی گئی۔ کیسے حالات ہوں گے، کیسے حالات! اور حضرت حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا، اور زیاد
یوں لکڑی مارنے لگا چہرے پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے کہا نہ مار اس چہرے کو، میں نے میرے نبی کو اس چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، نہ مار. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہاں کہی ہے اور فرمایا جب قطع ہوا سر نیزے پر اٹھایا گیا تو شاید حسین یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اگر ابھی بھی تو مجھ میں جان ڈال دے تو میں قطع ہوئے سر سے بھی عصر کی نماز پڑھ کے تیرے دربار میں حاضر ہوں گا. میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. آج ہم معمولی بہانوں سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے نبی کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب دربار رب میں حاضر ہوئے ہوں گے اور اس مقام کو دیکھا کہ جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا تو آپ کے دل میں یہ بات آئی، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں دل میں یہ بات آئی اللہ مجھے یہ مقام تو مل گیا، میری امت کو کب ملے گا؟ تو نبی کی اس دل کی خیال اور اس بات کو جان کر علیم بذات الصدور نے نماز عطا فرمائی اور یوں فرمایا میرے پیغمبر میں تیری امت کو نماز دیتا ہوں، تیری امت جب سجدے میں جائے گی تو جو مقام تجھے ملا ہے تیری امت سجدے میں میرے اتنے ہی قریب ہو جائے گی. ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ قریب ہو جاتا ہے اللہ سے سجدوں کی بنیاد پر، دربار رب میں قریب ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر نماز دی گئی. اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آئی تو تقرب رب کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس نماز کو عطا کیا گیا. یہ بہت بڑی عبادت ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو اپناؤ، اس کی دعوت چلاؤ، لوگوں کو نمازوں کی طرف لاؤ، دین کی طرف لاؤ. آج امت کا اکثر طبقہ بے نمازی ہے، اکثر طبقہ، اور اسی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب میں نے جو سورت پڑھی تھی اس میں تو بہت لمبا چوڑا مضمون ہے. رب کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، لیکن میں یہیں پر اب چھوڑ دیتا ہوں. صرف ترجمہ کر دوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے قل اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو سارے لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو سارے لوگوں کا اللہ ہے. کس سے پناہ چاہتے ہم؟ من شر الوسواس الخناس، فرمایا شیطان کے وسوسوں سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس کا معنی پیچھے ہٹنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس. اور پھر وہ شیطان صرف جناتوں میں سے نہیں ہوتا، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. من الجنتی والناس، جناتوں میں سے جو شیطان ہے اس سے بھی اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ تو میری حفاظت کر لینا. اور انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہے، انسانوں میں سے شیطان کون ہے؟ میرا بچہ نماز کے لیے آ رہا تھا اور دوسرا اس کو مل کر دوسرے راستے پر لے جا رہا ہے، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. جو کسی کی اولاد کو بگاڑ رہا ہے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. جو کسی اچھے گھرانے کے لڑکے کو درخت کی طرف لے جا رہا ہے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا اس سے بھی پناہ مانگو، انسانوں سے بھی پناہ مانگو. انسان میں جو شرور قسم کے لوگ ہیں، جو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں، ان سے بھی پناہ مانگو. اور پہلے 3 صفتیں بیان کی. رب الناس، بچپنے کی طرف اشارہ کیا. اے میرے بندے تیرے بچپن میں اگر کوئی مربی ہے تو تیرا رب ہے. کیسا مربی؟ کیسا؟ ایک جملہ، مربی کیسا؟ فرمایا میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا تو تیری ضرورتیں تو رکھی تھی میں نے، کھانا پینا سونا سب، لیکن تجھے بولنا میں نے نہیں دیا تھا، ہے نا؟ بولنا نہیں دیا تھا اللہ نے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے، تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ ابھی پانی چاہیے، ابھی دودھ چاہیے، ابھی نیپی بدلاؤ، ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی پیٹ میں درد ہے اس کو دوا، یہ کیسے پتا چل رہا ہے ماں کو؟ فرمایا میرے بندے بولنا نہیں دیا لیکن میں نے تجھے مانگنے کا سلیقہ دیا اور وہ ہے رونا.
جب تو روتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، پھر تجھے پلایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ہمارے دستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پیدا ہوتے ہی اللہ نے بتایا کہ تیرے رونے پر تیری چیزیں مل رہی ہے، میرے بندے تو رونے کی عادت ڈال لے، میں مرتے دم تک تجھے نوازتا رہوں گا۔ ہاں، رونے سے اللہ دیتا ہے، اکرفو سے، شان سے نہیں دیتا، تکبر سے نہیں دیتا، رونے سے دیتا ہے۔ رونے کی عادت ڈالو، اپنی اولادوں کے اوپر، ان کی غموں پر، اپنی مصیبتوں پر، اپنی بیماریوں پر بہت روتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں بھی تو کبھی رو، اللہ کی محبت میں بھی تو رو، پھر دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کیا عنایتیں ہوتی ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو کبھی رو، پھر دیکھو کیا عنایتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، تیری ضرورتیں تو تھی، لیکن میں نے تجھے بولنا نہیں سکھایا تھا، تو تو تیری ضرورتیں کیسے مانگتا؟ کہا میں نے تجھے رونا دیا، رونا۔ اچھا، رونا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کھانے کا رونے کی کچھ علیحدہ طریقہ ہو، اور پیٹ کے درد کا کوئی علیحدہ طریقہ ہو، اور نیند کے رونے کا کوئی علیحدہ طریقہ ہو۔ ایک ہی طرح تو بچہ روتا ہے، اس میں کوئی فرق تو ہوتا نہیں۔ پھر ماں کو کیسے پتا چل گیا ابھی رو رہا ہے تو کھانے کی ضرورت، ابھی رو رہا ہے تو نیند کی ضرورت، ابھی رو رہا ہے تو پیٹ میں درد ہے دوا پلاؤ، ابھی رو رہا ہے تو نیپی بدلواؤ؟ کیسے الگ الگ ڈفرنٹ ماں سمجھ رہی ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے، بچہ روتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرا مربی ہوں، تیری ماں کے دل پر میں نے الہام کیا ہے، میں نے الہام کیا، ابھی اس کو کھانے کی ضرورت، ابھی اس کو دوائی کی ضرورت، ابھی اس کو نیند کی ضرورت، ابھی اس کو نیبی کی ضرورت۔ میرے بندے، مجھ سے بڑھ کر تیرا مربی کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ تیرے ماں باپ کے دل میں بھی محبت میں نے ہی ڈالی ہے، ورنہ تجھ سے خوبصورت بچے تھے دنیا میں، لیکن وہ پرائے بچے تھے، تو تیرے باپ نے ان کو سینے سے نہیں لگایا، اور تو گندا ہے اور اتنا گورا بھی نہیں، پھر بھی تیرے باپ نے سینے سے لگا لیا۔ یہ محبت میرے بندے میں نے ڈالی ہے، یاد رکھ، اپنے مربی کو کبھی نہ بھولنا، اس رب کو کبھی نہ بھولنا۔ اور جوان ہوا، دوسرا زمانہ ملک الناس، تو جوان ہوا، غرور نشہ نہ کرنا، تیرا کوئی بادشاہ ہے، ملک الناس، تیرا کوئی بادشاہ ہے، اپنی جوانی پر غرور کر کے مالک نہ سمجھنا، تیرا مالک تو اللہ ہے، الہ الناس۔ اور تیرے بڑھاپے میں تیرے علم پر، تیرے تجربے پر ناز نہ کرنا کہ میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، نہیں، تیرا کوئی اللہ ہے جس نے تجھ کو علم عطا کیا ہے۔ تین زمانوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ تو نے نعمتیں دینے میں کمی نہیں رکھی اور ہم نے بغاوت کرنے میں کمی نہیں رکھی۔ تیری زمین پر ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے بگڑے ہوئے حالات اس کی نحوست ہم ہی ہے۔ ہمیں اعتراف ہے اللہ، ہمیں اعتراف ہے، ہم مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن مالک، ماں اپنے گندے بچے کو پھینک نہیں دیتی، صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے۔ آپ بھی گناہوں سے پاک کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لیجئے، اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لیجئے۔ اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے، دنیا کے حالات کو امن و امان سے بدل دیجئے، فتنوں کو ختم فرما دیجئے، امن و امان کو قائم فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما۔ اے اللہ، حج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، بہت سے تیرے بندے تیرے گھر کو آنا چاہتے ہیں، اسباب نہیں ہے، اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرما، اور حج کی مہنگائی کو ختم فرما، تیرے گھر کی حضوری کو اپنے فضل سے عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اللہ، دنیا میں اس وقت بڑے بڑے فرعون ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے مٹانے کی بڑی تدبیریں کی ہے۔ رب کریم، تو نے 70,000 بنی اسرائیل کو ختم کرنے والے فرعون کو پانی میں ڈبو کر بنی اسرائیل کو خوش کر دیا تھا۔ اے اللہ، تیرے نبی کی امت رو رہی ہے، تیرے نبی کی امت اس وقت
وقت رو رہی ہے، ان فرعونوں کو پکڑ کر تیرے نبی کی امت کو بھی خوش فرما دے۔ اللہ ہمیں ابو بکر جیسا امیر دے دے، ہمیں ابو بکر جیسا امیر دے دے، اللہ ہمیں عمر جیسا امیر دے دے جو ایک کتے کے بھوکا مرنے پر بھی رویا کرتا تھا۔ آج تو لوگوں کی لاشیں لوگوں کی کرسیاں لاشوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں عثمان جیسا امیر دے دے جو دنیا میں حیا کو قائم فرما دے اور ہماری بچیوں کے اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ ڈال دے۔ اللہ ہمیں علی جیسا امیر عطا فرما، ہمیں اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مراکز، مدارس، خانقاہ، مساجد کی پوری حفاظت فرما، علماء، صلحاء، عوام، خواص، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، اس مجمع کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے کاروبار میں اور آمدنی میں برکتیں عطا فرما، حلال کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ چٹنی روٹی کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے لیکن رب تیری ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ۔